بعض بڑے لوگوں کو دیکھا، حضرت جی کو کہتے ہیں حضرت جی ہمارا کام ہے، ہمارے مدرسے میں آپ کو آنا ہے۔ حضرت شیخ الحدیث مولانا سلیم اللہ خان کو لوگ اپیل کرتے، بہت سے لوگ، میں نے خود دیکھا، حضرت آپ ہمارے یہاں تشریف لائیں گے؟ فرماتے کہ انشاءاللہ کوشش کریں گے، وعدہ نہیں کر، لیکن کبھی بھی غلط نہیں ہوا۔ کوئی کائنات میں آپ کو نہیں بتائے گا کہ کوئی بندہ ملنے کے لیے کہ کل میں 10 بجے آؤں گا اور 10 بجے سے 2 منٹ 5 منٹ پہلے مولانا سلیم اللہ نہ آ جائے۔ ہو سکتا ہے کہ 1000 واقعات میں 2 واقعے ایسے ہوں، ورنہ جامع فاروقیہ کا اور علاقے کا کوئی ماں کا لال بتائے گا بھی نہیں۔ کارڈ، شادی کارڈ پہ لکھا ہوا 10 بجے رات کا کھانا شروع ہوگا، تو حضرت جیسے شادی حالوں میں 10 بجے کا لکھا ہوتا تو 12 بجے لکھا ہوتا، پھر 2 بجے، کبھی بھی نہیں ہوگا۔ ہاں یہ ہماری مسجد جس نے بنائی ہے ان کا ہم نے دیکھا، اور ایک دو اور ساتھی ہم نے دیکھا، یہ میمنوں کے اندر لکھتے ہیں اپنے کارڈ پہ بیٹے کے نکاح ہے دعوت ولی میں ٹھیک 10 بجے۔ مولوی صاحب 1 منٹ بھی آگے پیچھے نہیں ہوتے۔ یہ میمنوں میں بعض لوگ اس طرح، اور پٹھانوں میں بلوچوں میں سب میں اللہ کی مخلوق ہے اس قسم کے ہوتے ہیں، لیکن عام طور پر 1000 شادیوں میں شاید 2 شادی ایسے ہوں کہ جس میں 5 منٹ 10 منٹ تاخیر سے کھانا ملے، نہیں، ورنہ 1.5 گھنٹہ 2 گھنٹے کے بعد۔ سمجھ رہی ہے کہ نہیں؟ مفتی نعیم صاحب ہمارے سر کے تاج ہیں، بڑے ہیں، سدا بہار میں دعوت کی، بیٹوں کی دعوت ولیمہ تھی، ہم لوگ گئے الحمدللہ، وہ 10 بجے کا لکھا ہوتا 12:30 بجے کھانا کھلائے۔ چونکہ میرا دوسرے جگہوں میں جلسہ تھا، پروگرام تھا، تو وہ لوگ ادھر سے رو رہے ہیں، ہم کہہ رہے بابا صبر کرو، مفتی صاحب کے مفت کا کھانا تو کھائیں، سمجھے بھیا؟ مفتی صاحب تو یہ ہوتا ہے، یہ ہر جگہ پر اسی طرح ہوتا ہے، سمجھے بھیا؟ لیکن حضرت بتاتے جب کسی شادی حال میں گیا 10 بجے کھانا ہے تو 10:10 کے بعد اٹھتے تھے، ارے بھائی آپ کے لکھا ہوا کارڈ پہ 10 بجے، ہم مجبور ہیں، ہم جا رہے ہیں، ہمارے پاس فارغ وقت نہیں ہے، نکل گئے۔ حضرت مولانا ظفر ولی دامت برکاتہ اللہ علیہ ایک دعوت میں، ان کو بھی دعوت تھی، مجھے بھی دعوت تھی، تو وہ دعوت والے نے، خدا کے بندے نے سالن مالن سارا، لیکن گرم روٹیاں ہوٹل سے منگا رہے تھے، وہ پٹھانوں کی جو خاص روٹیاں ہوتی وہ منگا رہے تھے، اس میں 4-5 منٹ تاخیر ہو گئے۔ مولانا ظفر ولی نے اپنا ڈنڈا اٹھایا، آج کا مولوی وہ مولوی نہیں ہے کہ جو تمہاری خاطر خواہی کرے اور تمہاری یہ ہے کہ چاپلوسی کرے، میں جا رہا ہوں۔ اس آدمی کی جو ہے نا اس طرح اس غریب کے جو ہے نا بالکل آنکھیں نکل گئیں، سمجھے؟ میں نے عرض کیا، میں نے کہا وہ ہونا چاہیے بھی، اچھی بات ہے، سمجھے؟ تو میں نے کہا عرض کیا کہ حضرت اللہ کے لیے، حضرت اللہ کے لیے بس 5 منٹ بیٹھ جاؤں، انشاءاللہ ہو جائے گا حضرت۔ اور شکر ہے میں نے حضرت کو باتوں میں لگا دیا، وہ بیٹھ گیا، اور اس نے جلدی لا کر کے روٹی سامنے رکھ دیا، میں نے بھی کلمہ پڑھا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ۔ سمجھے نہ، اس طرح ہونی چاہیے، سمجھے بھائی جان؟ حضرت نے فرمایا مولانا ظفر ولی صاحب نے کہ دنیا اللہ نے میری ہتھیلی پر اس طرح رکھا ہوا، کیا ہے تمہاری چاپلوسی کریں گے کہ اس طریقے پر ہم وقت فارغ ہے کہ اس طرح تم نے لا کر، اچھا کیا، تم بھی کرے ایسے لوگوں کو، سمجھے؟ تم بھی کر دیں۔ یہ جلسوں میں بلاتے ہیں، یہاں ایک لیڈر نے بلایا تو ہوتا نہیں انتظام استقبال کے لیے کھڑا نہیں، مولانا واپس ہو گیا، سمجھے؟ واپس ہو گیا وہ جلسے والا، وہ غریبی پہ پتہ نہیں۔ اچھی بات ہے، کر لیں۔ آپ کو مسئلہ سمجھ میں آ گیا؟ یا ایھا الناس اہل مکہ مراد ہے، اگر الف لام ہو گیا اور دوسرے تبن اور ضمن داخل ہو جائیں گے، اور اگر الف لام جنس کے تو پوری دنیا اس میں داخل ہے، سمجھ رہی میں؟ ہاں ہو گیا۔ یہ عام لیکن قد خص من البعض، بچے اس میں داخل نہیں ہے، مجانین پاگل بھی اس میں داخل نہیں ہے، بولو ہو گیا۔ یہ ان عمومات میں سے جن عمومات کے اندر زیادتی بھی ہوتی ہے، نقصان بھی ہو جاتا ہے۔ یہ یا ایھا الناس، جو بچے نہ بالغ ہیں وہ بالغ ہو جائیں گے تو الناس میں داخل ہو جائیں گے، پھر عبودون پر آئے گا، اور جو عقل مند مریں گے تو الناس کے اندر کمی آئے گی۔ استغفر بچے کچھ پلا پڑھ رہا نہیں پڑھ رہا، خیال کر لینا مولانا۔
یا ایھا الناس اعبدوا ربکم الذی خلقکم والذین وخلق الذین مضوا من قبلکم لعلکم تتقون، یقیناً یہ ہے کہ تم متقی بن جاؤ گے۔ الذی جعل لکم الارض فراشا، جس نے زمین کو تمہارے لیے فرش بنا دیا۔ اس سے زمین، دریا کے جو حصے زمین کے وہ حصے مستثنیٰ ہیں، پہاڑ بھی اس سے مستثنیٰ ہے، جس کو تم اپنے یہ کہ جو تمہاری زمینیں کاشت کی ہے اور جس پر تم آرام کرتے ہیں وہ ہے فراشن، کل فراشے، کل مفروش ہو گیا تمہارے، خیال کر لینا ملنگو، ہو گیا۔ والسماء بناء لکم، جیسے کہ جانب معطوف کے اندر لکم ہے، لام نفع کے لیے، اللہ نے جعل لنفعکم الارض، زمین کو اللہ نے تمہارے نفع کے لیے فرش بنا دیا، آرام کرتے ہو، تنامون علیہا، آرام کرتے ہو فرش کی طرح۔ اگر ایسے سخت کانٹے کی طرح اس طرح ہو جائے ایسے پتھر تو کہاں آرام کرو گے؟ اس لیے میں نے کہا الارض سے پورا عرض مراد نہیں ہے، جو حصے ہمارے جس پر ہم آرام کرتے ہیں، جو کچھ کرتے ہیں جو قابل انتفاع ہے۔ پھر قرآن کے اندر عرض جہاں پر آ جائے گا مفرد آئے گا، اور سماوات جمع آتا ہے، لیکن عرض کی کبھی زمین کی جمع، اس کی وجہ ہے کہ ہماری رسائی پہلی زمین تک ہے، ہمارے لیے قابل نفع پہلی زمین ہے، برخلاف آسمانوں کے۔ آسمانوں میں تمام فرشتے ہیں، اور آسمان دوسرا آسمان، تیسرے آسمان، چوتھا آسمان کے اندر سورج ہے جو ہمیں نفع پہنچاتا ہے، اور تارے بھی اسی طریقے پر اوپر ہے، اللہ آپ کا بھلا کرے۔ آسمان سارے کے سارے نافعۃ لنا، ہمارے لیے نافع، اور نحن ننتفع بہا، ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، بخلاف الارض، برخلاف زمین کے، فإن ارض واحدۃ، اوپر والے ایک زمین سے ہماری رسائی دوسری زمین ابھی تک کوئی نہیں گیا۔ امریکہ نے 600 کلومیٹر اس نے وہ لگایا، کیا کہتے ہیں، سرنگ لگایا، 600 کلومیٹر کے بعد آگے ہوگا ٹر، 600 کلومیٹر کے بعد وہ جا ہی نہیں سکتا، دوسری زمین کہاں ہے، تیسری کہاں، اور آسمان تک بھی ابھی تک گیا نہیں ہے، لیکن آسمان میں نظر آ رہا ہے کہ سورج پہلے آسمان پہ نہیں ہے، بہت اوپر۔ فالسماوات کلھا نافعۃ لنا نحن ننتفع بہا، ان سے نفع حاصل کرتے ہیں، اس وجہ سے وہ اس میں جمع اور مفرد دونوں استعمال ہوتا ہے، برخلاف الارض کہ فإننا ننتفع بہا فقط، الارض الاولی، ارض اولی سے ہم لوگ، اور ایک وہی آپ کا ڈھکوسلہ ہے کہ جنس ہے، اور میں عرض کر رہا ہوں کہ اس عرض سے عرض بحری مستثنیٰ ہے، بولو، اس عرض سے عرض بحری مستثنیٰ ہے، وہ اس میں نہیں ہے۔ کچھ پھلا پڑ رہا چلے گا مولانا۔